الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حضرات، آج الحمدللہ ذی قعدہ کی 26 تاریخ ہے. آج سے تقریباً 13 یا 12 دن کے بعد اللہ کے فضل سے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، یعنی قربانیوں والی عید، جس عید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے نام کے جانور کیے جاتے ہیں ذبح. خوشی کی بات یہ ہے کہ مسلمان الحمدللہ جب یہ عید آتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی حیثیت بلکہ حیثیت سے بڑھ کے لوگ قربانیاں کرتے ہیں. اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے. اور کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس اگر نقدی نہیں ہوتی تو میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ گھر کا زیور بیچ کے بھی کوئی نہ کوئی انہوں نے قربانی کی ہے. اللہ ان کی قربانیاں بھی قبول کرے. کئی مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس نقدی نہیں تھی لیکن انہوں نے لوگوں سے پیسے لینے تھے، آگے سے مال دیا، پیسے نہیں آئے، لیکن انہوں نے ادھار لے کے کہ جب پیسے آ جائیں گے پیمنٹ تمہیں ادا کر دیں گے. اس طریقے سے بھی کئی اللہ کے بندے قربانیاں کرتے ہیں. اللہ ان کی قربانیاں بھی قبول کرے. اسی طریقے سے کئی پھر اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو صرف یہ نہیں کہ وہ خود قربانیاں کرتے ہیں بلکہ اللہ کے ایسے بندے ہیں خود بھی قربانیاں کرتے ہیں، اور ارد گرد رہنے والے کئی غریب کمزور ماڑے لوگ ان کو بھی پوری قربانی لے کے دیتے ہیں کہ جاؤ تم بھی محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپنے گھر میں پورا کرو. ایسے بھی اللہ کے نیک بندے پائے جاتے ہیں. اللہ ان کی قربانیاں بھی قبول کرے. پھر خوشی کی بات ایک عجیب ہے کہ جوں یہ عید قریب آ رہی ہے اللہ کے فضل سے مردوں میں بھی خوشیاں ہیں، بچوں میں بھی ایک خوشی کا سماں ہے، اور گھر کی عورتیں بھی بڑی اللہ کے فضل سے خوش ہیں. یہ چیز دیکھ کے بڑی دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے. یا اللہ
تیرے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے کس طریقے سے عورتیں اور مرد اور بچے سارے کے سارے جو ہیں خوش ہیں۔ پھر اللہ کے فضل سے منڈیاں لگ رہی ہیں، منڈیوں میں جانور آ رہے ہیں، بہترین اور مہنگے سے مہنگا، خوبصورت سے خوبصورت جانور آ رہا ہے، اور لوگ جو جانور خریدنے والے ہیں وہ جانوروں کو دیکھ دیکھ کے خرید رہے ہیں کہ یہ جانور جو ہے کوئی منہ کھول کے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی پٹھ دیکھ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے۔ یہ ایک شوق جو ہے یہ محمد الرسول اللہ کی سنت پہ عمل کا شوق ہے۔ لوگ باقاعدہ دیکھ رہے ہیں یہ جانور دوندا ہے کہ نہیں، یہ آنکھ سے کانا تو نہیں، یہ لنگڑا تو نہیں، یہ کمزور تو نہیں، یہ بڈھا تو نہیں، اس کا کان چرا ہوا تو نہیں، کان میں سوراخ تو نہیں، اوپر سے نیچے سے کٹا ہوا تو نہیں، سنگ اس کا جو ہے یہ اندر سے اس کی گلی ٹوٹی ہوئی تو نہیں۔ کتنا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کئی لوگ جو ہیں یہ آپس میں پروگرام بنا رہے ہیں، ہم اکلے قربانی نہیں خرید سکتے، چلو مل کے اکٹھے ہو کے قربانی خرید لیتے ہیں۔ کوئی بچہ، کوئی کٹا، کوئی گائے، کوئی بیل، کوئی بھینس، کوئی اونٹ، یہ کسی نہ کسی طریقے سے ماشاءاللہ مسلمان جو ہیں اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ حضرات، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جانوروں کو ٹٹولا جا رہا ہے کیسے ہیں۔ جانوروں کے دانت، آنکھ، سینگ، ہر چیز دیکھی جا رہی ہے، لیکن یہ چیز ایک خاص یہ ہے کہ قربانی کرنے والا جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ قربانی کرنے والا جو ہے اس کے اوپر بھی شریعت میں قربانی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے ذرا۔ اکثر جانوروں کے اوپر ہی کئی دن لگا دیتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والا، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو قربانی کرنی چاہیے؟ مثال کے طور پہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ قربانی کرنے والا سب سے پہلے اس کو مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام ایک مرد کی شکل بن کے آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اور آ کے انہوں نے کچھ سوال کیے، اور وہ اونچی اونچی زبان میں وہ باتیں کر رہے تھے، آواز میں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ سوال کریں، صحابہ کو جواب جو ہے نا یہ سوال اور جواب سارے ان کو بھی پتہ چل جائے ساتھ۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاسلام۔ اے محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی، اسلام کیا ہوتا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں نا یہ قربانی اہل اسلام کے اوپر ہے، اہل اسلام ہوتے کیا ہیں؟ یہی سوال جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے اے محمد الرسول اللہ، مسلمان کون ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا نہیں کسی کو سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی کوئی قربانی، کوئی نظر، کوئی نیاز، کوئی چیز نہیں دینی، اللہ کے نام کی ایک بات۔ دوسری، ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ہے کہ نماز پڑھے۔ اب قربانی کرنے والا جو بندہ ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بار بار دن رات قربانیاں دیکھنے جا رہا ہے، منڈیوں میں، دوسرے شہروں میں جا رہا ہے، اس دوران اگر کوئی نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھتا اللہ کی نگاہ میں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے فرمان کے مطابق وہ بندہ اسلام سے فارغ ہے۔ جب اسلام سے فارغ ہے تو اور اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ کس وجہ سے جاتا ہے؟ وہ جا کے منڈیوں میں بار بار جانوروں کے جا کے دیکھتا ہے، یہ موٹا ہے، یہ بریک ہے، یہ دوندا ہے، یہ نہیں ہے، فلاں۔
سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا چاہیے وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، سب سے پہلے اس کو نمازی ہونا چاہیے 5 وقت کا۔ یاد رکھیں جو 4 وقت بھی نماز پڑھتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بھی مسلمان نہیں، 5 وقت کا نمازی ہو تو اللہ کے نزدیک مسلمان ہوتا ہے۔ اور قربانی مسلمان کے اوپر ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ آپ دیکھیں کئی بندے ہیں، کپڑے کی دکان، دوسری دکان، فلانی مارکیٹ، فلانی جگہ نوکر ہے، فلانا نوکر ہے، گورنمنٹ کا نوکر ہے، سارا سال گزر جاتا ہے نماز نہیں، لیکن سارے محلے سے بڑا اونٹ لے کے اپنی گلی میں باندھ رہے ہیں اور کئی لیلے باندھ رہے ہیں اور لوگوں کو دکھانا ہے او بھائی تمہاری مہربانی یہ کام نہ کرو، اگر قربانی کرنی ہے تو سب سے پہلے نمازی بنو، اگر نمازی نہیں بننا تمہاری مہربانی جانور خرید کے مہنگے نہ کرو لوگوں کے لیے۔ کیوں جانور خریدتے ہو؟ ایک آدمی اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتا، اس کا کیا حق ہے کہ وہ جانور کی گردن کے اوپر چھری پھیرتا ہے جو اپنی گردن جھکاتا ہی نہیں اللہ کے سامنے؟ کیا حق ہے اس کا؟ اپنی تو گردن بھی نہیں جھکاتا، اور جب جانور ہے اس کی گردن کے اوپر چھری پھیر کے اس کی گردن الگ، اس کی ٹانگیں الگ، اس کی آگے الگ، اس کی بوٹی بوٹی الگ الگ کر دیتا ہے، اور اپنا اندر کا جو انسان ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کی بات نہیں مانتا، یہ اپنے اندر کے انسان کی بوٹی بوٹی کرتا ہی نہیں، اس کو اللہ کے سامنے چکاتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، یہ کس وجہ سے یہ جانور قربان کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے یہ بندہ جو ہے؟ عجیب بات ہے کہ سب سے آگے آگے فلانا بندہ جی 50 اونٹ کر رہا ہے، فلانا 40 اونٹ کر رہا ہے، فلانا طریق ہے، اتنی بھیڑیں اور بکریاں کر رہا ہے، اور نماز نہیں۔ یہ آدمی جو ہے اس کے اوپر اسلامی حکومت کے اندر سب سے پہلے اس کو مسلمان ہونا چاہیے۔ اور اگر میں اپنی بات کروں ذاتی، رب کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا ذاتی ذہن یہ ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اس کو سب سے پہلے اپنے محلے کے عالم دین سے لکھوا کے لانا چاہیے کہ 5 وقت کا نمازی ہے یہ، ورنہ قربانی کا جانور نہیں اس کو دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ کیوں کر کے جب وہ مسلمان نہیں تو کس وجہ سے قربانی کا جانور خرید رہا ہے؟ وہ جانور لا کے ان کو ذبح کر کے سارے محلے میں جی میں گوشت بانٹ رہا فلاں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اے اپنے اندر کے انسان کو تو اللہ کے سامنے چکاتا نہیں، اندر کا وہ انسان جو اللہ کے سامنے چکتا نہیں، اس کو چھری پھیرتا نہیں، اللہ کے سامنے اس کو چکاتا نہیں، قربانی کیوں کرتا ہے یہ بندہ؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ انت عبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جب مان لیا اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کسی کرنی، سب سے پہلے اس نے نماز پڑھنی ہے، پھر اس نے مسلمان ہونا ہے، ورنہ یہ مسلمان نہیں۔ اور اس کا مذہب کون سا ہے؟ یہ تو یہاں تو لکھ لیتا ہے نا فارم کے اوپر میرا مذہب اسلام، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے نزدیک اس کا مذہب اسلام نہیں ہے، کوئی اور کفر اس کا مذہب ہے۔ یاد رکھیں، یہ بات سمجھ لیں کہ فارم کے اوپر اسلام لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا بندہ، جب تک اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے سامنے چکتا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ نماز جو ہے یہ تو خاص کر کے قرآن و سنت میں یہ ہے، یہ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے یہ ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی علیہ السلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ۔ فرمایا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے یہ ہے کہ وہ مسلمان بندہ جو اقرار کرے اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اسے نماز پڑھنی چاہیے اگر وہ مسلمان کہلانا چاہتا ہے۔ اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفارا لفظ سنے کفارا، اور میں جان بوجھ کے اگر کوئی بندہ ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کا 2 ترجمے ہیں، ایک یہ ہے وہ پکا کافر ہو گیا ہے، ایک یہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی شریعت کی ایک چیز کا انکار اس نے کیا ہے اگر جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑ دیا ہے۔
میں کہتا ہوں یہ آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، یہ 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت کا بھی کوئی انسان کفر کر دے تو سارے دین کا ہی اس نے کفر کر دیا۔ یاد رکھیں اللہ تو یہ اللہ کی شریعت تو یہ کہتی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑنے والا جو ہے وہ کفر کرتا ہے، وہ کفر اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے مقابلے پہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ آتا ہے۔ اس آدمی کا قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے جو کفر کرنے والا بندہ ہے؟ یہ کیوں جانور گلے کے اوپر چھری پھیرتا ہے، کیوں جانور دیکھ کے لے کے آتا ہے؟ سب سے پہلے ہے کہ مسلمان بنے اور کفر کے چیزوں سے بڑھے اور نماز 5 وقت کی پڑھے اگر اس نے قربانی کرنی ہے، ورنہ یہ قربانی نہ کرے۔ پھر کئی لوگ یہ کہتے ہیں چلو جی چلو ایماندار تے ہے یہ نا، ایمان تے چلو ہے یہ نا اس کا، تو نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وفد آیا عبد القیس، یہ وفد آیا، کچھ دن رہے نبی علیہ السلام کے پاس، مسلمان ہوئے، انہوں نے مسائل سیکھے، پھر کہنے لگے اے اللہ کے رسول اب ہم واپس چلے جائیں؟ میں چلے جاؤ؟ کہنے لگے اچھا اللہ کے رسول اس طرح کرو، ہمیں کوئی خاص بات بتا دیں، خاص بات کوئی بتا دیں۔ اے اللہ کے رسول ہم اس کو خاص بات ایک ہوتی ہے نا کوئی، اس کو یاد رکھیں۔ فرمایا اچھا خاص بات، امرکم بالایمان باللہ وحدہ عز وجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاص بات میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، اللہ کے اوپر ایمان پکا رکھنا بس۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اتدرون ما الایمان باللہ عز وجل، اور تمہیں پتہ ہے ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں، اللہ کو پتہ ہے یا اللہ نے آپ کو بتایا تو آپ کو پتہ ہوگا۔ فرمایا ایمان پتہ کیا ہوتا ہے؟ الایمان، ایمان یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ فرمایا ایمان جو ہے اللہ کے اوپر پکا رکھنا کیا ہے؟ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور نماز پڑھو۔ یہ ایمان ہے، ایمان۔ اس کا مطلب ہے نماز نہیں پڑھتا وہ بے ایمان انسان ہے، اس کے اندر ایمان کی ایک رتی باقی نہیں، یاد رکھے جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک بلکہ قرآن مجید نے تو ایک جگہ یہ 18ویں سپارے میں مومنوں کی کوئی صفتوں کا ذکر کیا ہے کہ مومن اللہ کو کون سا مومن جسے اللہ مومن کہتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کسی کو مومن نہیں مانتا۔ اللہ کے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے نزدیک مومن کون ہے جس کا ایمان اسے فائدہ دے گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ کے نزدیک ایمان اس کا فائدے والا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے بات کی، بعد میں اللہ نے یہ بات کی وہ لغو چیزوں سے بچے، زکوٰۃ دے صحیح طریقے کے ساتھ، گناہ کے جتنے بھی کام ہیں بے حیائی کے کاموں سے بچے، اپنی امانتوں کا خیال رکھے، اپنے وعدوں کا، یہ بات کی۔
اور کرنے کے بعد پھر اللہ نے کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایمان فائدہ دے گا۔ اگر اس نے یہ ایمان نماز والا ایمان نہیں ہے تو وہ ایسے فضول ہی اپنے آپ کو بے ایمان بندہ ہے، وہ ایویں اپنے آپ کو میں مومن تے ہیں نہ مسلمان تے، نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے اللہ کے نزدیک۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاف اور واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا بین الکفر والایمان، کفر اور ایمان کے درمیان ایک چیز ہے، کیا؟ ترک الصلاۃ، فرمایا اگر نماز ترک کر دی تو وہ کافر ہو جائے گا، اگر نماز پڑھے گا اللہ کا بندہ بن کے صحیح عقیدے کے ساتھ تو وہ مومن ہوگا، ورنہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے نزدیک وہ بے ایمان انسان ہے، وہ یاد رکھیں۔ وہ یہ نہ کسی کو دیکھیں فلاں بڑا جی نیک ہے، بڑے کام کرتا ہے، غریبوں کے کام آتا ہے، فلانا کرتا ہے فلاں، اور یہ کام ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں۔ مومن ہونا ایک الگ چیز ہے، بین الکفر و بین الایمان، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، فرمایا اسلام ایمان اور کفر کے درمیان ایک چیز رکھی ہوئی ہے، وہ ہے نماز۔ اگر نماز پڑھے گا تو ایماندار ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ بے ایمان ہے۔ بے ایمان آدمی قربانی نہ کرے، نماز نہیں پڑھتا بے ایمان آدمی کیوں قربانی کرتا ہے جی؟ بلکہ میں اگر یہ بات کہوں گا اپنے دل کی، ایسے آدمیوں کو پکڑنا چاہیے جو مسلمانوں کے جانوروں کو پکڑ پکڑ کے مہنگا مہنگا لے کے جی گیا جی جو نے منگیا دے کے لے آیا ہیں، ساری زندگی نماز پڑھی نہیں۔ کیوں جانوروں کو مہنگا کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیوں قربانیاں کرتے ہیں؟ اپنا اندر کا جو شیطان ہے جو اللہ کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ اور لوگوں اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان کی آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ ایماندار کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ، اے آؤ نماز پڑھو، اور کہتا ہے میں پکا مومن ہوں میں نماز نہیں پڑھنی۔ یہ ہے پکا مومن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا رہا ہے، او بندیا آ جا، حی علی الفلاح، بندیا اگر دنیا میں اور آخرت کے اندر فلاح اور کامیابی چاہتا ہے آ جا میرے سامنے چک جا۔ نہیں میں پکا مومنہ، نماز نہیں مجھے میں پڑھنی، میں نہیں پڑھنی نماز۔ یاد رکھے جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ ایماندار نہیں، جو ایماندار نہیں اس کے اوپر قربانی فرض نہیں۔ ایویں نہ جا کے جانور ویکھے کہ بڑا موٹا ہے، دوندا ہے، اکھ صحیح ہے، کان صحیح ہے، لاتر صحیح ہے، لنگڑاندہ نہیں، ماڑا ہے، کمزور ہے، کان صحیح نے، سوراخ، یہ کیوں دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے ہے اپنے اندر کے انسان کو اللہ کے سامنے چکائے، اللہ کا بندہ بنائے، مومن بنائے، تو اس کے بعد پھر وہ ہے قربانی اس کے اوپر ہے، ورنہ اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں چالی یار وہ فلانا بندہ چلو دیندار تے ہے ہی ہے نا، ہن بے دین تے نہیں نا ہن تسی انہوں کہہ سکتے، تو قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں دیندار کیا ہوتا ہے۔ یہ 17واں سپارہ ہے، سورہ حج ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا بڑا دین آسان بنایا ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، یہی تمہارے لیے بنایا ہے، کیا؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ۔ مومنوں اور دینداروں، دین والوں، نماز پڑھنا اگر دین قائم رکھنا ہے اپنا،
اگر نماز نہیں پڑھی تو وہ بے دین آدمی ہے، یاد رکھے، سیدھی سی بات ہے. چاہے وہ کتنے کام کرے، نیک کچھ کرے، ہر سال حج جائے، ہر سال عمرے پہ جائے، نماز اگر نہیں پڑھتا تو اللہ کی شریعت اس کو بے دین انسان مانتی ہے. اور جو بے دین انسان ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہے. وہ کیوں کرتا ہے جی؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک وفد آیا، وفد ثقیف. یہ طائف کے علاقے سے یہ لوگ آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ بڑے اکھڑ آدمی تھے، اکھڑ طبیعت کے یہ لوگ تھے. آئے، مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد پھر کہنے لگے اب ہم واپس جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے اتنی باتیں کی ہیں نا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو ایک بات ہماری بھی سن لیں. آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ایک بات ہے، اساں ساری زندگی جہاد نہیں جے کرنا تے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں جے دینی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ ٹھیک ہے چلو. فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم نہ دینا، اور کوئی بات نہیں. کہنے لگے ایک اور گل ہے، وعدہ کر لو. کیا؟ اے اللہ دے رسول وہ جو آپ نے کہا تھا نا جہاد، چلو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ دیر بعد یہ سمجھدار ہوں گے تو خود ہی یہ آگے آگے جہاد میں جائیں گے، خود ان کو سمجھ آئے گی، یہ خود ہی اللہ کے لیے یہ زکوٰۃ دیں گے. کہنے لگے اللہ کے رسول ایک اور بات ہے، اسی نماز نہیں جے پڑھنی کرنی کار جا کے. یہ وفد ثقیف آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے جی نماز نہیں اساں پڑھنی کرنی، ساڑھنا ہے بھی وعدہ کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث میں آتا ہے الفاظ فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. فرمایا یاد رکھنا جس آدمی کے دین کے اندر نماز نہیں، اس دین کا نہ دنیا میں اس کو فائدہ ہونا ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہونا ہے. لا خیر، کوئی خیر اس کو ملنی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے. دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا اور قیامت کے دن بھی جہنم کا ایندھن بننے والا ہے. نماز اگر اس نے پڑھی تو اس کے پاس تو خیر کی چیز ہی کوئی نہیں. نماز اگر نہیں تو دین ہی کوئی نہیں، دوسرے لفظوں میں یہ ہے. اور جو بے دین آدمی ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہے. وہ کیوں قربانی کرتا ہے؟ اور جو دیندار نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، قربانی کیوں کرتا ہے؟ سوال تو یہ ہے. لیکن یہ ہے ہمارے ہاں ہے جی سارا سال مسجد بھی داخل نہ ہو، جمعہ بھی نہ پڑھے، کوئی کام نہ کرے، قربانی کے لیے 20 جانور لے کے اپنے باہر بوئے کے دروازے کے بند لے لینے. یہ سارے کا سارا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یاد رکھیں. وہ قربانی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر قربانی کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کا حکم ہے اس کو. سب سے پہلے وہ دیندار بنے، اور دیندار بننے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. فرمایا خیر دین کے اندر تب آنی ہے جب یہ نماز پڑھے گا. نماز نہیں پڑھتا بے دین ہے، بے دین کے اوپر قربانی کوئی نہیں ہے. قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے دین کے بارے میں کہ اگر کوئی کئی دفعہ کہ چل یار ساڈا دیندار مسلمان بھرا تے ہے نا، کیونکہ ہم بڑے فتوے دیتے ہیں اور چل یار چھڈو حافظ صاحب کی کر دیو، ساڈا مسلمان بھرا تے دیندار پڑھاتے ہے نا. قرآن مجید کہتا ہے تم کسے پائی کہہ سکتے ہو؟ یہ بھی قرآن مجید سے پوچھ لو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. فرمایا جو انسان گناہوں سے توبہ کر کے نماز پڑھے تم اس کو بھائی کہہ سکتے ہو، ورنہ بھائی نہ کہنا کسی کو. غور کرو ذرا اس بات کے اوپر. تم اس کو بھائی بھی نہ کہنا کہ مسلمان پر آئے. مسلمان پر آ کیا ہے؟ وہ بے نماز آدمی کافر ہے، تم نمازی ہو، مسلمان ہو، یہ تمہارا بھائی کیسے ہو گیا؟ اور بتاؤ تم کافر ہو کہ وہ مسلمان ہے. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارا بھائی تب ہے جب وہ نماز پڑھے. اور آگے اللہ نے کیا؟ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اللہ نے کہا لوگوں دیکھو میں تمہیں کھول کھول کے بیان کرتا ہوں بات. کوئی چیز اندھیرے میں نے نہیں رکھی، واضح ہر چیز بیان کر دی ہے کہ بھائی تمہارا وہ ہے جب نماز پڑھے، ورنہ کبھی کسی کو نہ کہنا میرا مسلمان بھرا ہے یہ.
اور جب مسلمان پر آ نہیں تو اس کے اوپر نماز نہیں، سیدھی سی گل ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں او یار قربانی نبی پاک دی امت دے اتے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر قربانی ہے، اور قرآن مجید نے بھی یہ بات کی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہر نبی کی امت کے اوپر ہم نے قربانی مقرر کی، اور محمد الرسول اللہ کی امت کے اوپر بھی قربانی، اللہ نے قربانی کا حکم دیا۔ تو ایک لفظ سننے والا ہے، ہم کہتے ہیں یار مسلمان ساڈا اور نبی پاک دا امتی ہے نا، جیڑا بندہ بھی اس کے اوپر قربانی۔ اب نبی پاک کس کو امتی مانتے ہیں یہ قرآن مجید سے پوچھ لے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے پوچھ لے کہ امتی مانتے اللہ کے رسول کس کو امتی مانتے ہیں؟ اور تم بے شک ہو میں امتی 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 محمد الرسول اللہ، اور اللہ سے بھی پوچھ لو ان کو امتی کون ہے۔ قرآن میں یہ کہتا ہے سورہ الفتح میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے آخری رسول ہے، نبیوں کے سردار ہے، سید الاولین آخرین ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں محمد الرسول اللہ کے ساتھی ان کے امتی کون ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں یہ وہ لوگ ہوں گے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن میدان محشر میں بھی وہ لوگ ان کے قریب ہوں گے۔ کیا؟ تراہم رکعا سجدا، فرمایا ان کو دیکھنا یہ کبھی رکوع میں ہوتے ہیں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے، یہ ہیں امتی نماز پڑھنے والے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو امتی نہیں ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑی ایک خاص بات ہے۔ ایک ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا امتی، یاد رکھیں بے نماز ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی امتی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی امتی نہیں، یحییٰ علیہ السلام کا بھی امتی نہیں، زکریا علیہ السلام کا بھی امتی، اللہ کے کسی نبی کا وہ امتی نہیں جو بے نماز ہے، یاد رکھنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے بڑا کھل کے اللہ کے رسول نے بتایا میرا امتی کون ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، میدان محشر کے بارے میں، میدان محشر کے پانی کے بارے میں، دھوپ کے بارے میں، گرمی کے بارے میں، شدت کے بارے میں، پریشانیوں کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام بتا رہے تھے کہ نبیوں کا یہ حال ہوگا، پیغمبروں کا یہ حال ہوگا، شہیدوں کا یہ حال ہوگا، حافظوں کا یہ حال ہوگا، عالموں کا یہ حال ہوگا، عام آدمیوں کا یہ حال ہوگا، کافروں کا یہ حال ہوگا، مومنوں کا یہ حال ہوگا۔ یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے بتا رہے تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنا۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ، میں واری جاؤں محمد الرسول اللہ۔ یا رسول اللہ اتنے سخت حالات میں آپ ہماری شفاعت ضرور کرنا۔
فرمایا چلو میں وعدہ رہا میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اس نے آگے سوال کیا کیف تعرف امتک یا رسول اللہ، کیف تعرف امتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الامم بین نوح الی امتک۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ اپنی امت کو سفارش کرنے کے لیے پہچانیں گے کیسے کہ یہ میری امت ہے، میں نے ان کے لیے اللہ سے سفارش کرنی ہے؟ یا اللہ ان کو معاف کر دے، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ یہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ وہاں تو نوح علیہ السلام سے لے کے آپ کی امت تک پتہ نہیں کئی ہزار اور لاکھ سے اوپر یا کتنے نبی ہوں گے، ہر نبی کی اپنی اپنی امت ہوگی، کو پہچانیں گے کیسے کہ یہ میرا امتی ہے؟ یہ دھیان سے سن لے۔ لوگ کہتے ہیں نا اور یار نبی پاک کی امت کے اوپر قربانی ہے، امت نبی علیہ السلام مانتے کس کو ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہچاننا آسان ہے۔ یہ کیسے اللہ کے رسول پہچانیں گے؟ ہم غر محجلون من آثار الوضوء۔ فرمایا میرے امتی وہ ہیں جو دنیا میں نماز پڑھنے سے پہلے جب وضو کرتے ہیں تو جو اعضاء وہ دھوتے ہیں قیامت کے دن یہ چمک رہا ہوگا، پتہ چل جائے گا یہ میرا امتی ہے۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے۔ یعنی فرمایا میں کیسے پہچانوں گا میرا امتی ہے؟ نمازی آدمی جو ہوگا، نماز پڑھنے والا جو آدمی ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہوگا، اور یہ آپ اس کو مانیں گے اور سارا سال ساری زندگی کہتا رہے میں صدقے جاواں، واری جاواں، قربانی جاواں، فلاں کراں، او کراں، جلسے کراواں، جلوس، اگر نماز نہیں پڑھتا تو محمد الرسول اللہ کا امتی ہے ہی نہیں وہ۔ اور جب محمد الرسول اللہ کا امتی نہیں، اس کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے۔ امتی بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ نماز پڑھے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا میں ان کو پہچان لوں گا قیامت کے دن میری یہ امت ہے، کیونکہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے وضو کرتے ہیں، تو وضو والے اعضاء قیامت کے دن ان کے وہ سب دھلیں گے، وہ ایسے چمکیں گے، وہ چمکے مار رہے ہوں گے، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پانچوں، ان کے پاؤں ایسے پانچ کلیان جس طرح ہوتا ہے نا، چاروں پاؤں اور منہ یہ الگ ہوتا ہے، ان کے پانچ کلیان میرے امتی ہوں گے قیامت کے دن۔ اب بتائیں جب بے نماز آدمی نبی پاک کا امتی نہیں، یہ کیوں قربانی کرتا ہے؟ سب سے پہلے نبی پاک کا امتی بنے، نمازی بنے، پھر قربانی کرے، اللہ اس کی قربانی کو قبول کرے۔ پھر ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں چل یارو اللہ دا بندہ تے ہے ہی ہے نا، چل ہن اینی سختی بھی نہ کرو، اللہ دا بندہ تے ہے ہی ہے نا۔ تو ہم اللہ سے پوچھ لیتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ کون ہوتا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے بندے کون؟ کہتے ہیں نا اللہ کے چل اللہ دا بندہ تھے ہے ہی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنا بندہ مانتا ہوں، اللہ رحمان اس کو اپنا بندہ ہے کہ کون؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا عام بھی پانچوں نمازوں بھی پڑھتے ہیں، ہر رات کے وقت بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی قیام میں، کبھی سجدے، کبھی رکوع میں ہوتے۔ میں تو اسے اپنا بندہ مانتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ بات کہنے کو تو بعض کا بڑی مشکل لگتی ہے، لیکن کائنات کے رب کی قسم یہ ٹھیک بات ہے، جو بے نماز ہے وہ بندہ ہی نہیں ہے، وہ بندہ ہے ہی نہیں ہے۔ بلکہ کئی علماء نے، پرانے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بے نماز سے خنزیر بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی خنزیر جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جانور ہیں، اڑنے والے ہیں، نظر آنے والے، نہ نظر آنے والے جو ہے، کُلٌ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ پاک نے ہر ایک جانور کی ایک نماز مقرر کی ہوئی ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے وہ کیسے ہے۔ ہر جانور کُلٌ قد علم صلاتہ و تسبیحہ،
ساری کائنات کا ہر جانور بھی اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، جانور۔ اور یہ جو نماز نہیں پڑھتا، یہ اس لیے انہوں نے کہا یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، یہ خنزیر سے بھی برا ہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا۔ ایک بندہ ہی نہیں، جانور ہے وہ، اس کے اوپر تو قربانی ہے ہی نہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی میری ایک قربانی میری طرف سے، ایک میری مجھ کی طرف سے ہے، ایک میری گاں کی طرف سے قربانی ہے، ایک میرے ککڑ کی طرف سے، اور جانوروں کے اوپر نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ ہی نہیں، جو بندہ نہیں اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ بلکہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ قربانی جو لفظ ہے، نسک، یہ قرآن مجید سارے قرآن مجید میں یہ 6 دفعہ لفظ آتا ہے، 6 دفعہ۔ اور عجیب گل ہے کہ نماز کا لفظ سینکڑوں دفعہ آتا ہے، نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ جو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھے، میں نے وہ آپ کے شروع میں وہ سورہ انعام کی جو 2 آیتیں پڑھی تھی، 161 نمبر اور 162 نمبر، گھر میں جا کے پڑھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی یہ ذکر کیا ہے، پہلے نماز کا ذکر کیا ہے، قربانی کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ مثلا قرآن میں یہ کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اے میرے نبی کہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے میرے نبی ان لوگوں کو بتائیں، ان کو کہیں کیا کہ میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ میری نماز پہلے، میری نماز اور قربانی، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی نہیں۔ ان صلاتی و نسکی، پہلے نماز پھر کہا قربانی، یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور پھر یہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سورۃ انا اعطیناک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اے میرے سونے نبی، ہم نے قیامت کے دن آپ کو حوض کوثر اور نہر کوثر کی دینی ہے۔ کوثر کا وہ چشمہ اے محمد رسول اللہ آپ کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ مجھے ایک چشمہ ملنے والا ہے، جس چشمے کے جو برتن ہوں گے یہ آسمان کے ستاروں کی طرح اتنے زیادہ ہوں گے، جو ایک دفعہ اس چشمے سے پانی پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس چشمے کا پانی محمد رسول اللہ نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کہا نا ہم نے آپ کو یہ دینا ہے، تو ساتھ پتہ کیا کہا، انا اعطیناک الکوثر فصلی۔ میرے نبی نماز کے پابند رہنا۔ آگے لفظ ہے وانہر، اور بعد میں قربانی کے بھی، فصلی لربک وانہر ان شانئک هو الابتر۔ تیرا دشمن جو ہے یہ مر مٹ جائے گا، بے نشان ہو کے ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی نماز کا خیال رکھنا، نماز، اور نماز کے بعد فصلی لربک وانہر، اور قربانی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں کیا ہے۔ نماز پڑھے تو قربانی کرے، ورنہ قربانی نہ کرے ایک انسان جو ہے۔ اور پھر ہم یہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور سارے جو مسلمان پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں جانتے۔ التحیات للہ، ہر قسم کی زبان سے تعریف کرنے کے جو والی ہے، یا اللہ اس کے لائق تو ہے۔ والصلوات، میری نمازیں بھی تیرے لیے ہیں۔ والطیبات، اور مالی قربانی بھی یا اللہ تیرے لیے ہے۔ پہلے نماز کا ذکر ہے اور مالی قربانیوں کا ذکر بعد میں ہے۔ لوگوں، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو چاہیے کہ نماز شروع کرے، ورنہ قربانیاں اس کی ضائع ہو جائے گی، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہے۔
پہلے نماز شروع کر دو، آپ کی مہربانی 5 وقت نماز پڑھو اور پھر قربانیاں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔